وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ہے. انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمرسلین، ہادی اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی سیرت طیبہ کو اللہ احکم الحاکمین نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا، اور اللہ مالک الملک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو ہی دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی قرار دیا ہے. سامعین محترم، اللہ رب العزت جو خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. وہ سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اسے کوئی نہ کھلاتا ہے نہ پلاتا ہے. وہ ان تمام ضرورتوں، حاجتوں سے مبرہ، منزہ، پاک اور صاف ہے. پھر اس نے حضرت انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق اور اس تخلیق کا مقصد بیان کرنے کے بعد خود ہی اس بات کا اعلان فرماتے ہیں: انا ہدیناہ السبیل. اگر کوئی انسان کہیں پہ بہک جائے، بھٹک جائے، اس نے کسی سے کوئی رہنمائی نہ لی ہو، خود کہیں پہ بھٹکتا پھرے، تو وہ کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا. وہ خود ہی کہتا ہے غلط راستے پہ چلا گیا، بھٹک گیا، راستہ گم ہو گیا، میں نے کسی سے پوچھا نہیں، رہنمائی نہیں لی. لیکن اگر اسے راستہ بتلایا جائے کہ اگر تو نے
لاہور کی طرف جانا ہے تو تجھے اس سمت کو اختیار کرنا پڑے گا، لیکن بجائے ادھر جانے کے وہ کوٹلی والا راستہ اختیار کر لے، پھر وہ کس سے گلہ اور شکوہ کرے گا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو فرمایا ہدیناہ السبیل، راستہ بھی ہم نے بتلایا کہ کس ٹریک اور راستے پہ تو نے چلنا ہے، ادھر ادھر نہیں ہونا، الجھ جائے گا، بہک جائے گا، بھٹک جائے گا۔ اور اگر سیدھے راستے پہ رہا تو پھر میں تیری مدد بھی کروں گا، اور جب تو میرے پاس آئے گا اس سیدھے راستے پہ چلنے کی وجہ سے تجھے اپنی نعمتوں والی جنت کا داخلہ بھی نصیب کروں گا۔ ہم نے راستے دکھائے۔ اللہ نے راستے کیسے دکھائے؟ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے مبعوث کیا، قوموں کی طرف بھیجا، اور اللہ کے ان چنے ہوئے برگزیدہ بندوں نے اللہ کے بندوں کو وہ راستہ دکھایا کہ جس راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ماننے والے بھی تھے جو کامیاب و کامران ہو گئے، رہتی دنیا تک ان کا نام ہے۔ نافرمان نہ ماننے والے بھی تھے، انکار کرنے والے بھی تھے، دنیا میں بھی اللہ نے عبرت کا نشان انہیں بنایا، اور کل روز قیامت بھی اللہ کے غیظ و غضب اور غصے کا شکار ہو کر ہمیشہ اللہ کے عذابوں کی نظر ہو جائیں گے۔ اب حضرات قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس کی تلاوت کریں، پڑھیں نہ تو بعض مقامات پر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ایک شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یارو اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا، نام و نشان نہیں تھا، فرمایا ہم نے تجھے نام دیا۔ پھر اس بندے سے اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں۔ شکوہ کس چیز کا ہے؟ اللہ اکبر، جب یہ دنیا میں آیا نا، اسے کسی سے پوچھنا نہیں پڑا، رہنمائی نہیں لینا پڑی، دنیا میں آتے ہی اس کو یہ طریقہ اس کی ماں نے سکھایا تھا کہ تو نے اس انداز سے اپنے خوراک حاصل کرنی ہے، اس کے باپ نے سکھایا تھا یا کسی ڈاکٹر نے سکھایا تھا۔ وہ کون ہے کہ یہ معصوم بچہ ابھی آنکھیں نہیں کھول رہا، لیکن اس کو پتا ہے، علم ہے کہ میں نے خوراک کیسے حاصل کرنی ہے۔ اس چھوٹے بچے کے منہ میں انگلی ڈالیں، زور سے پیچھے کھینچنا پڑتی ہے۔ اسے یہ کس نے سکھایا ہے کہ ایسے حرکت کرے گا، کھینچے گا تو تجھے خوراک ملے گی؟ اور یہ ساری چیزیں اس نے ودیت کر کے اس انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا جب اسے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جب یہ تھوڑا سا سر اٹھاتا ہے اس رب کے بارے میں، شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے، اس رب کے بارے میں اس کا ذہن اس قدر خراب ہوتا ہے کہ یہ اس کی تمام تر قدرتوں کو، اس کی تمام صفات کو پس پشت ڈال کے اپنا علم، اپنا تجربہ، اپنا ہنر اور اپنی وہ مادی دنیا کی تعلیم، یہ اس کو ہی سب کچھ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پھر جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اور پکڑ آتی ہے نا، تو پھر یہ اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہی نہیں بلکہ وہ کہ جنہوں نے کبھی
اپنے زبان پر عرش والے کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا، اللہ کی قسم ان کی زبان سے وہ نکلوا دیتا ہے، چاہے وہ فرعون کی صورت میں ہو کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، حالانکہ سب سے بڑا رب ہونے کا خود دعویٰ کر رہا ہے، تو چاہے اس کی اولاد اس کی فرعون کی نسلوں میں سے کوئی ہو، اس کی زبان سے اس نے نکلوا دیا کہ اب اوپر والا ہی کچھ تمہاری ہیلپ اور مدد کر سکتا ہے۔ ہاں پھر اسے کچھ شکوہ بھی ہے، ہوتی ہے شکوہ، شکایت اپنوں سے ہی ہوتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پیدا بھی اس نے کیا، رزق بھی وہ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم ایک سیکنڈ نہیں لگتا کہ جن سانسوں کے بل بوتے پر ہم بہت کچھ کرتے اور بڑے دعوے کرتے ہیں، اس کو وہ روک لے، وہ دنیا کا کون سا ڈاکٹر اور سائنسدان ہے جو تمہاری سانسوں کو بحال کر سکے؟ ہاں پھر وہ کہتا ہے اے انسان ما غرک بربک الکریم، اس عزت والے رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ آئینے کے سامنے تو کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا خوبصورت تصور کرتا ہے، اپنی اس خوبصورتی پہ گھمنڈ غرور اور مان کرتا ہے۔ کس نے یہ شکل بنائی؟ کس نے یہ خوبصورتی اس پہ سجائی؟ خلقک فسواک فعدلک، اور بغیر کسی نقص اور عیب کے۔ اللہ کی قسم یہ خوبصورت چہرہ جس کو آئینے کے سامنے دیکھتے ہوئے تو پھولا نہیں سماتا، اس کو کس نے بنایا ہے؟ کون تھا اس وقت اسے مشورے دینے والا؟ تجھ سے پوچھ کے اس نے بنایا۔ فسواک فعدلک، صحیح سالم الاعضاء، خوبصورت اعضاء والا انسان تجھے بنا کے اس نے دنیا میں بھیج دیا۔ اب تو اسی رب کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ قد شتمنی ابن آدم، او آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ وما ينبغي له، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ ایسا کرے۔ آدم کے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ یہ مجھے جھٹلاتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے۔ وما ينبغي له، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ ایسا کرے۔ اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ آج کا جو موضوع ہے، جو بات آج آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کو گالی دینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے گالی دیتا ہے، اس کی گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میری کوئی اولاد نہیں۔ یہ میری اولاد بناتا ہے، جو میری اولاد بنائے، مجھے اولاد والا کہے، وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ اور اس کا جھٹلانا یہ ہے، اس کا تکذیب کرنا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے مر کے مٹی ہو جانا ہے، کس نے مجھے دوبارہ اٹھانا ہے۔ یہ تکذیب کر رہا ہے۔ اس سے پوچھو اس کو بنایا کس نے تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا، جب اس کا ذکر تک نہیں تھا، کس نے پہلی دفعہ اس کو بنایا تھا؟ اب وہ دوبارہ بنانے پہ بھی قدرت رکھتا، یہ کہتا ہے دوبارہ قیامت والے دن کیسے اٹھائے گا، یہ میری تکذیب کر رہا ہے۔ حضرات، آج انگریزی سال کا جو آخری مہینہ چل رہا ہے، آج اس کی دسمبر کی 25 تاریخ ہے۔ آج کا یہ دن ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے
اس کو لوگ بڑا دن بھی کہتے ہیں۔ پیچھے سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں عیسائیوں کی عید ہے، کرسچن، نصارہ، عیسائی، یہ ان کا عید کا دن ہے، خوشی کا دن۔ حضرات، آج اسی حوالے سے چند ایک گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلام نے ہمیں تہوار، ہمارے خوشی کے ایام بتلائے ہیں اور کیسے گزارنے ہیں، اللہ کی قسم وہ بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ بحیثیت مسلم آج ہم نے یہ سوچنا اور غور کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غیر مسلموں کے، کافروں کے مذہبی تہواروں کا حصہ بن کے عرش والے کو ناراض کر رہے ہوں اور پھر دعویٰ بھی مسلمانی کا ہو۔ ہاں یہ ساری باتیں آئیں گی کہ ہم باقاعدہ ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھی بنتے ہیں، ان کی خوشیوں میں ان کو پوری طرح پروموٹ کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں ان کو ہم مبارکبادیں دیتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے انسانی جذبے کے تحت ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ او تمہارا انسانی جذبہ جائے خاک میں، اللہ کی قسم تجھے پتہ کی نہیں کہ تیرا عقیدہ تباہ ہو جائے گا، تیرا عقیدہ برباد ہو جائے گا، تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ تو اس لفظ کو معمولی سمجھ کے ادا بھی کرتا ہے، لکھتا بھی ہے، اس کی فلیکس سے بناتا ہے، بینرز پہ وہ لکھ تو دیتا ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں تو اللہ کو کتنی بڑی گالی دے رہا ہے۔ اس قدر ہمارا یہ المیہ ہے۔ سب سے پہلے تو آئیے غیر مسلموں کے تہوار اور آج کا مسلمان، اللہ نے ہمیں کوئی تہوار نہیں دیا۔ ہاں اللہ نے ہمیں خوشی کے دن دیے ہیں۔ سب سے پہلا خوشی کا دن یہ آج والا دن ہے۔ ان یوم الجمعہ سید الایام واعظم عند اللہ، یہ جو جمعے کا دن ہے یہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ نے یہ دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کہا ہمیں اس کے بعد والا دن چاہیے، ہفتے والا دن چاہیے عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو نصارہ عیسائیوں پہ پیش کیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، کہا یہودیوں سے بھی جو اگلا دن ہے بعد والا یعنی اتوار ہمیں وہ دن چاہیے، لہذا یہودیوں نے ہفتے کا دن چن لیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن اپنے لیے منتخب کر لیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے سید الایام کا انتخاب کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا فضیلت والا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، ہمارے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے والے دن بنایا تھا۔ اسی دن جنت سے نکالے گئے، اسی دن ان کی معافی قبول ہوئی۔ حضرات آگے چلتے چلتے سب سے جو بڑی بات ہے نا، لا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، جس قیامت کے بارے میں ہمارا اعتقاد اور یقین ہے نا، اتنا بتا دیا گیا ہے کہ دن جمعے کا ہوگا۔ اور ہمارا جمعہ انجوائے آؤٹنگ، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ لوگ کھیلو لاو و لغو میں اندر مشغول ہوں گے، کھیل تماشے میں مصروف ہوں گے اور اچانک ان کے پاس عذاب آ جائے گا۔ لا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، ہم آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، جمعہ ضائع ہوتا ہے تو جائے ہو جی، آؤٹنگ بھی تو کرنی نا بچیاں نا، جمعہ نہیں پڑھتے، مسافر کو معاف ہے، ہمارے پاس دلیلیں تو بڑی ہیں۔ اور سید الایام ہے، اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، ہم نے کہا ہے بزنس اور کاروبار بند کرو، اللہ نے صرف جمعے کی ادائیگی کے لیے بلایا ہے، آؤٹنگ پہ بھی کوئی پابندی نہیں۔ بات ہے غفلت کی، اس غفلت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے کہ
ہمارے سارے لغو و لہو والے جو فضولیات والے معاملات ہوتے ہیں وہ جمعے والے دن ہوتے ہیں۔ انسان اور جن کے سوا اللہ کی ساری مخلوقات کانپ رہی ہوتی ہیں جمعے والے دن کے کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ اگر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے تو ہمیں نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اللہ کے ہاں۔ جو اس کے بعد آگے عیدیں ہیں نا، چھوٹی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اللہ کے ہاں یہ ان سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اللہ نے تو ایک ہفتے بعد ہمیں اللہ خوشی دکھاتا ہے اور کہا اس خوشی والے دن میں میری عبادت بھی کرنی ہے، اور اس عبادت پہ میں تمہیں ثواب کتنا دوں گا؟ جو شخص گھر سے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، سوار نہیں ہوا، پیدل چل کے مسجد میں آیا، جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی نماز پڑھی، امام کا خطبہ سنا، خطبے کے دوران کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کی، جماعت سے نماز پڑھی ہے، فرمایا اب یہ شخص جب گھر لوٹتا ہے اللہ اس کے ایک ہفتے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافیوں کے پیکج دے رہے ہیں، پورے ہفتے کے گناہ بخشوا لو۔ ہم کہتے ہیں ٹائم ہی کو نہیں جی، آؤٹنگ تک کنے جانا ہے، کٹھے کر لیے پھر رمضان ہے جی کو باری، ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آگے چلیے، اللہ نے ہمیں عید الفطر کا دن دیا ہے، رمضان کے بعد خوشی کا دن ہے، روزے رکھے ہیں، کہا نماز بھی پڑھو، اللہ کی عبادت بھی پڑھو، تکبیرات بھی پڑھو اور خوشی والا دن بھی بناؤ۔ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَادٍ، فرمایا یہ کھانے پینے کے اور کھیلنے کے دن ہیں۔ عید الاضحیٰ کے پھر 3 دن ہمیں دیے۔ حضرات یہ ہمارے اسلامی تہوار ہیں، کبھی کوئی غیر مسلم ہمارے ان اسلامی تہوار میں باقاعدہ شریک ہوا ہے؟ اور کبھی کسی نے آپ کو جمعے کی مبارک دی ہو، عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی؟ ہمیں کون سا جنون چڑھا ہوا ہے کہ ہم میری کرسمس کہہ رہے ہیں؟ اور مسلمان تو اللہ کو گالی دیتے ہوئے ڈرا نہیں؟ تجھے ذرا بھی حیا نہیں آئی کہ تو لفظ کیا زبان سے بول رہا ہے؟ تجھے ان سے اتنی محبت ہے؟ ہاں اللہ کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ سنو میرے رب کا قرآن سن لو، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے نہ کوئی سچا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ تم یہ چاہتے ہو وہ راضی ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں، جذبہ انسانیت کے تحت تعلقات ہونے چاہیے، ہاں ہاں کسی حد تک ہونے چاہیے۔ جو حد ہم چاہتے ہیں شریعت نے ان سے منع کیا ہے کہ ان کے مذہبی پروگراموں کی انہیں باقاعدہ مبارکبادیں دی جائیں، ان کے ساتھ کیک کاٹے جائیں یا ان کا حصہ بنا جائے۔ ایسے معاملات تجھے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا فرمان تو کیا ہے؟ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، ہم انہیں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ خالف الیہود والنصارى، کیوں؟ آخری وقت میرے آقا کی زبان سے جو ان کے لیے لعنتیں نکلی ہیں، اور مسلمان تو کب نے کبھی سوچا نہیں ہے لعن اللہ الیہود والنصارى، میرے آقا فرمائیں اور اس وقت جب آپ اس دار فانی سے اپنے رب کے پاس جا رہے ہو، اللہ یہودیوں پہ بھی لعنت کرے، اللہ عیسائیوں پہ بھی لعنت کرے۔ یہ بد دعا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم ان کے مذہبی تہواروں کو ہم جو ہے وہ ان کو مبارکبادیں دیتے ہیں اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ خالف الیہود والنصارى، حضرات مذہبی عبادات کے اندر اگر یہودیوں کی کوئی مشابہت ہو رہی ہوتی ہے نا تو پیارے آقا نے وہاں بھی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس، جب ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بڑے خوش تھے یہودی، ہمارے والا قبلہ مسلمانوں کا،
میرے آقا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی. اللہ نے کہا میرے حبیب تیرے دل کی حسرتوں کو بھی ہم جانتے ہیں, یہی چاہتے ہیں نا, ابھی زبان میں اللہ کی قسم اظہار نہیں آیا. عرش والے نے کہا آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا اور دل میں بے قراری, جاؤ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, آج سے ہم نے آپ کا قبلہ و کعبہ بیت اللہ کو بنا دیا ہے, اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا, اور اللہ نے کہا بے وقوف, لوگوں میں سے بے وقوف یہ کہیں گے کیوں قبلہ بدلا, بڑی تکلیف ہوئی, میرے آقا کے دل میں حسرت پیدا ہوئی. ہاں پھر عبادات کے معاملے میں میرے آقا نے کہا کہ ان کی مخالفت کرنی ہے. عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے تھے, 10 محرم کا روزہ. اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا, لیکن اس کی بیس بنیاد آپ مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے. یہودیوں سے پوچھا, کہنے لگے اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی, آل فرعون کو غرق کیا, ہم خوشی میں شکرانے کے طور پر اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ منکم, ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں, موسیٰ ہمارے بھائی ہیں. سامہ و امر بصیام, خود بھی روزہ رکھا عاشورہ 10 محرم کا اور ساتھیوں کو بھی روزے کا حکم دیا. دوسرا سوال کھڑا ہو گیا, یہودی بڑے خوش ہیں, ہماری عبادت مسلمان کرتے ہیں. صحابہ نے کہا پیارے آقا آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى, یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. یہ جو ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں یہودی بڑے خوش ہیں. فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع, آئندہ ذات اگر زندگی نے وفا کی تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا. اصل روزہ عاشورہ 10 محرم کا, ساتھ ایک حکم دے دیا, موقع نہیں ملا رکھنے کا, لیکن حکم چھوڑ گئے کہ خالی 10 کا نہیں رکھنا, 9-10 کا رکھنا ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. ہم مسلمان ہیں, شریعت نے تو ہمیں جہاں مشابہت ہوتی ہو اس سے روکا کیوں؟ پیارے آقا کا فرمان من تشبہ بقوم فہو منہم, اور جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی انہی میں سے کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. ذرا غور کر مسلمان, جس نے کسی قوم سے مشابہت کی, دوسری حدیث کے الفاظ میں جس نے کسی قوم کے طریقے کو اپنایا اس نے ہمارے طریقے کا انکار کر دیا. اب قرآن کا ایک پیغام بھی سن لو, جو چیز ہم چاہتے ہیں قیامت کی دیواروں تک وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے کبھی بھی ہرگز یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہو سکتے. کیسے خوش ہوں گے؟ اللہ جی وہ کیسے راضی ہوں گے؟ ہم انہیں راضی دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا کافر ہو جاؤ, ایک ہی حل ہے, حتی تتبع ملتہم. اب اللہ جو سینے کے بھید جانتا ہے, توبہ الیاذ باللہ, کیا ہم زیادہ سمجھدار اور سیانے ہوں گے اللہ سے؟ اور نہیں جی نہیں, لوگ اپنے تعلقات بیان کرتے ہیں. فرمایا وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ, تمہیں کوئی تکلیف پہنچے ان کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں. تمہیں تکلیف میں دیکھ کر وہ انہیں راحت ملتی ہے. جب تم یہ کہو گے نا ہم یہودی بن گئے, ہم عیسائی ہو گئے, تب وہ دلی طور پر خوش ہوں گے, ورنہ وہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. لگا لو ایڈی چوٹی کا زور. عرش والے نے یہ اعلان کر دیا ہے.
اور دوسری بات ایبتغون عندهم العزہ، دنیا میں پروٹوکول عزت چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم یہودی مغضوب ہیں اور عیسائی ضال ہیں، ہم ان سے عزت چاہتے ہیں، ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں؟ وہ کسی ایک صحابی نے نا کتابت کے طور پر کسی یہودی کو رکھ لیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، کہا تو اس کو عزت دے رہا ہے، ایک عہدے پہ یہ کتابت کرے گا، تیرے معاملات کو ہینڈل کرے گا سارے، یہ اس کو عزت دے رہا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو ذلیل کہا ہے، قرآن نے ان کو مغضوب کہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جب ان پر لعنتیں بھیجی ہیں تو ان کو کیوں عزت دے رہا ہے؟ ایسے نظریات عقائد ہونے چاہیے۔ یہودی مغضوب ہیں، اللہ کا ان پر غضب ہوا ہے، اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کی ہیں، اور ضال گمراہ کون ہیں؟ وہ عیسائی ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، ان سے عزت چاہتے ہو؟ فرمایا ان کے ہاں عزت نہیں ہے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور معاشرے میں اگر کوئی عزت والا ہے تو ایمان والا ہے، غیر مسلم بے ایمان شخص عزت والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے ذرا وہ مقام جو خطبہ مسنونہ میں پڑھا، جس لفظ کو ہم معمولی سمجھ کے اپنی زبانوں پہ جاری کرتے ہیں نا، ہیپی کرسمس، پتہ اس کا معنی کیا ہے؟ اور چھوڑو اس بات کو بھی، کسی عیسائی سے پوچھ لینا آج کون سی خوشی منا رہے ہو، تمہیں کس چیز کی خوشی چڑھی ہے، تمہاری عید ہے، اس کا کوئی تھوڑا سا ہمیں بایو ڈیٹا بتلاؤ، تو وہ کہے گا آج کے دن ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اسی لیے ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے۔ اب آ جائیے دوسرے سوال کی طرف، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منا رہے ہیں، وہ آپ کو کہے گا جیسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مناتے ہیں اسی طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مناتے ہیں۔ تو کیا کوئی مسلمان اس کا یہ عقیدہ ہے یا کوئی سمجھتا ہے؟ اگر کسی کو علم نہیں، پتہ نہیں، اور وہ یہ لفظ بول دیتا ہے کہ اللہ کے نور سے نور جدا ہوئے، یہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں کہ بندہ مسلم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا ہمارا بچہ اس کی زبان پہ یہ سورت یہ اس کو آتی ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے۔ وہ کون سی سورت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب یہ مسلمان کا بچہ کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا اس کی برابری کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔
یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. عیسائی کا عقیدہ کیا ہے؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اللہ فرماتے ہیں یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی بول اٹھے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دونوں مکار ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں، جھوٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، اپنے منہوں سے یہ بک بک کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. اور قرآن پڑھو ترجمے سے. پھر اس عیسائی کہ جس کو آپ ہیپی کرسمس کی مبارک دے رہے ہو اس سے سوال کرنا، وہ کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. پھر جس کا یہ عقیدہ ہو اس کا یہ مذہبی تہوار ہے، یہ کوئی رسم و رواج نہیں، یہ اس کا مذہبی تہوار. اور جو مسلمان اس کے مذہبی تہوار میں اس کو مبارکباد دے گا وہ مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں مبارک ہوئے، اللہ دا پتر ہو گیا ہے. یہ معمولی بات نہیں. مسلمان تمام مسیحی بھائیوں کو کرسمس مبارک ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو معمولی نہ لو. اللہ کا قرآن ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ وہ عیسیٰ بن مریم ہے. حالانکہ عیسیٰ بن مریم نے کیا کہا ہے؟ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. اور سنو مسلمانوں، اللہ اپنی توحید کو بیان کر رہا ہے پیغمبر کی زبان سے. مسیح عیسیٰ بن مریم نے کیا کہا؟ اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور سنو انہو من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اسی حالت میں موت آگئی فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے مشرک پر جنت حرام کر دی. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگلی آیت کیا ہے؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے. اور سنو عیسائیوں کا عقیدہ نظریہ. آج راستے میں بھی فون آ رہے تھے مولوی صاحب کیک آ گیا کی کریے، تو مسلمان ہے کھا لے، رزق ہے، اس کو پھینکیں گے تو ضائع ہوگا. اور کتنے کیک کھانے آجا کھا لے. عیسائیوں نے بھیجا ہے، دل آزاری ہوگی، نہ قبول کیا. یہ مسلمانی دیکھ لو، کیک پہ رہ گیا بس، دل آزاری.
اسے پوچھ کس چیز کا ہے؟ تو نے پہلے مجھے کیک کبھی نہیں کھلایا، پہلے کبھی کوئی چیزیں نہیں کھلائی، آج کیوں دے رہا ہے؟ وہ دے رہا ہے اللہ کا بیٹا ہوا ہے، منہ میٹھا کر لو۔ تو ہنس کے قبول کر رہا ہے، رزق ہے پھینکیں گے تو ضائع ہوگا۔ اب تجھے رزق ضائع کی باتیں یاد آ رہی ہیں، فنکشنوں میں شادی بیان میں تجھے یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ جذبہ انسانیت دل رکھنا چاہیے، دل ٹوٹ جائے گا اس کے سامنے۔ جب وہ آیا تھا تو پڑھتا یہ آیات جو میں ابھی تلاوت کر رہا ہوں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یہ آیتیں اسے پڑھ کے سناتا، سورہ اخلاص ترجمے سے سنا دیتا، تیری طرف سے دعوت کا پیغام پہنچ جاتا۔ اور کئی پڑھے لکھے اللہ کے رسول نے ایسے یہ دعا نہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ایسے علم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو فائدہ نہ دے۔ پڑھے لکھے جو خود کو بڑے بڑے سکالر کہتے ہیں، مسیحی بھائیوں کو ان کی عید مبارک ہو، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے پتا ہے نا ان کی عید کیا ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہوا لہٰذا یہ ان کو مبارک ہو، تو مبارکباد دے رہا ہے، تو بری ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم قیامت والے دن اس جملے کی وجہ سے تیری گرفت اور پکڑ ہوگی، تو نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ ہاں ان کا عقیدہ ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ فرماتے ہیں وہ تو اکیلا معبود ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں ان کو دردناک عذاب پکڑے گا۔ تین خدا کون سے ہیں؟ ایک اللہ، ایک عیسیٰ اور ایک عیسیٰ کی والدہ، یہ تینوں رب ہیں۔ اسی لیے کل قیامت والے دن اللہ تعالی میدان محشر میں عیسیٰ علیہ السلام کو کٹہرے میں کھڑا کر لیں گے، اور اس منظر کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا ہے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دلی ہمدردیاں مومنوں مسلمانوں کے ساتھ رکھو۔ وہ جی ساڈے کول ملازم لگے نے کام کرتے ہیں تو انہوں نے مبارکباد یا گفٹ شفٹ اج دے دئیے، اور بھائی آج کچھ نہ دو، ہمارے پاس ملازم ہے انہوں دی عید ہے جی، اس عید کے پیچھے جاؤ نا، عید کی بات نہ کرو۔ ان کی خوشی ہے، ان کی عید ہے، ان کا نظریہ دیکھو کون سی عید ہے، اس عید پہ تم ان کو پروموٹ کر رہے ہو، ان کو تحفے تحائف دے رہے ہو تاکہ وہ یہ اچھی طرح وہ اپنی خوشی منا لیں۔ خوشی کے پیچھے عقیدہ ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہو رہا ہوتا ہو وہاں پہ حضرات سب کچھ قربان کر دینے چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی سوال جو دنیا میں عیسائیوں کے اندر گردش کرتا ہے نا، تین خداؤں والا، میدان معاشر میں تو ساری دنیا اکٹھی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ وہاں پہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کٹہرے میں کھڑا کر کے نیک سوال کریں گے۔ سوال کیا ہوگا؟ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب۔ اللہ فرمائیں گے عیسیٰ بن مریم تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، انت قلتا تو نے کہا تھا۔ اللہ کی قسم اللہ کا یہ سوال عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ نہیں بول سکیں گے، زبان پہ سب سے پہلا جملہ آئے گا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک۔ یہ چھوٹا جملہ نہیں،
اللہ جو کچھ تیرے ذمے لگایا جا رہا ہے تو ان سارے نقصوں اور عیبوں سے پاک صاف اور مبرہ ہے۔ میں وہ بات کیوں کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے اختیار ہی نہیں، اور اگر میں نے کہی ہے تو مجھ سے بہتر تو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ اگر میں نے کہی ہے نا تو مجھ سے بہتر تو جانتا ہے، پہلی بات۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی قلت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ اللہ میں نے تو وہی بات کہی الا ما امرتنی بھی، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ حکم کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ میں نے کہا اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا اس وقت کی ضمانت، شہادت، گارنٹی میں دیتا ہوں، لیکن جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا پھر تو جانے اور تیرے بندے جانے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بڑے مسائل حل ہوتے ہیں جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، پھر نہیں مجھے پتا، پھر تو جانتا۔ اور اگر ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر ان کو عذاب کرنا ہے تو تیرے ہی بندے، وان تغفر لہم، اور اگر معاف کر دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا آج ینفع الصادقین صدقہم، آج دن ہے انصاف کا، سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے گا، اور جھوٹے کذاب مجھ پر افترا گھڑنے والے وہ اپنے انتقام کو پہنچیں گے۔ ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ متخذ اللہ من ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وما کان معہ من الہ، نہ اس کے ساتھ اس کائنات نظام کارخانہ قدرت کو چلانے کے لیے کوئی معاون اور مددگار ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک مقام ہے، اللہ کی قسم وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ شاید وہ مقام پڑھ کے ہی ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ کبھی بھی کسی کرسچن اور عیسائی کو اس کی عید پر مبارکباد نہیں دیں گے، یہ لفظ اپنی زبان پہ نہیں بولیں گے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ مریم کے اندر اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم نے یہ بہت بڑی گالی دی ہے اپنے رب کو، بہت غلط بات، گالی والی بات تم نے کہی ہے۔ اتنی غلط بات اگر تمہیں اس کی سنگینی کا پتہ چل جائے، اللہ فرماتے ہیں اس کو معمولی نہ لینا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ جملہ اسے معمولی نہ سمجھنا،
کرسمس کے لفظ کو معمولی نہ سمجھنا، اس کے معنی ہے اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تمہارا یہ جملہ سن کر آسمان پھٹ نہ جائے۔ اتنا سخت اور سنگین جملہ ہے، یتفطرن منہ، آسمان پھٹ سکتا ہے، وتنشق الارض، زمین میں شگاف پڑ سکتے ہیں، یہ بھی پھٹ جائے گی، وتخر الجبال ہدا، مضبوط بلند و بالا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اتنا سخت جملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، اللہ فرما رہے جس نے کہا رحمان کی اولاد ہے، اتنا سخت جملہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ وہ رحمان کی اولاد بناتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن، اور رحمان کے لائق ہی نہیں ان يتخذ ولدا، یہ کہ اولاد بنائے۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ سہارا، بھئی سہارا ہوتی ہے آدمی کے لیے، آگے اس کی نسل حسب چلنا ہوتا ہے، زندگی میں سہارا ہے۔ اللہ کو کس سہارے کی ضرورت ہے؟ آس اور امید ہوتی ہے بوڑھا ہو جاؤں گا، معاون اور مددگار بنیں گے، اس کے اندر ایک محتاجگی پائی جاتی ہے۔ باپ کے ذہن میں ایک منظر ہے، بیٹا بڑا ہو گئے، کسی مقام پہ پہنچے گا، پھر ہمیں سنبھالے گا، محتاجگی آ گئی۔ اللہ کو کس نے سنبھالنا ہے؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اسے ضرورت کیا ہے اولاد کی؟ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد و ثنا اور تسبیح نہ کرتی ہو۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اور زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ ہے یہ سارے کے سارے اس کے غلام ہیں، اور غلام بن کے اس کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرات محترم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خالف الیہود والنصارى، کہیں پہ فرمایا خالف المشرکین، کہیں پہ فرمایا خالف المجوس، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ لین دین، معاملات، کاروبار، بزنس، اس سے شریعت نے نہیں روکا۔ مذہبی تہواروں میں اگر تم شرکت کرو گے، ان کے مذہبی پروگراموں میں باقاعدہ ان کو مبارکبادیں دو گے، تو سن لو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے کل قیامت والے دن جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ من کان قبلکم شبرا بشبر ذراعا بذراع، ایک وقت آئے گا کہ تم سے پہلے یہود و نصارہ گزر چکے ہیں، قدم بقدم تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے قدموں پہ قدم رکھو گے۔ ایک وقت آئے گا اور وہ آ چکا۔ پیارے آقا نے مثال سے سمجھایا، یہاں تک کہ ان میں سے اگر کوئی آدمی کسی زہریلے جانور کی بل میں، سوراخ میں ہاتھ ڈال دے گا، تم بھی ڈال دو گے، اس قدر ان کے پیچھے چلو گے۔ لیکن یاد رکھو، جس نے میری لائی ہوئی شریعت، میرے لائے ہوئے دین، اس کی مخالفت کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈر جائیں وہ لوگ جو ہمارے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں وہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی پکڑ اور گرفت یا دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ معاملہ کہ جس میں ہمارے ایمان خطرے میں پڑتے ہوں، کسی بھی غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں کسی بھی انداز سے شرکت کو ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں روک دیا، منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔